کون تھا جناب میثم تمار؟ سن رکھا آپ لوگوں نے؟ تمار کہتے ہیں تمر فروش، یعنی کھجور بیچنے والے۔ کیا گودام تھا؟ بہت بڑی کوئی فیکٹری تھی؟ بہت سادہ سے آدمی ٹھیلا لگاتے تھے، وہ بھی زمین پہ کھجور بیچنے کے لیے۔ لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا کہ کوفے میں مومن پوچھ رہے ہیں میثم تمار کو تو نہیں دیکھا تم نے؟ نہیں ہے میرے ساتھ، اکثر پوچھتے تھے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ میثم تمار کو، کہا یہ علی وہیں ہوں گے مسجد کوفہ کے باہر جہاں کھجور بیچتے ہیں، وہ مولا کائنات۔ جب عام افراد کو پتا، مولا کو نہیں پتا ہوگا، ویسے ظواہر سے بھی پتا اور ویسے بھی مولا کائنات ہے، جانتے تھے۔ کیوں پوچھ رہے تھے؟ پوچھ کے اظہار فرما رہے تھے دیکھو مجھے میثم سے کتنی محبت ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ مولا کیسے پتا چلے کس کو آپ سے کتنی محبت ہے؟ کہ بڑا آسان ہے۔ کہ مولا کیسے؟ دوسرے کے دل کا ہمیں کیا پتا؟ کہ نہیں، دوسرے کے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے دل کو دیکھ لو، جتنی تم اس سے محبت کرتے ہو کم از کم وہ بھی اتنی ہی تم سے محبت کرتا ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے کے دل کو دیکھنے کی، اپنے دل کو دیکھو۔ اب جناب میثم تمار اتنے اگر عاشق تھے، اب دیکھیں مولا کتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، جو مثال میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اب کوفے میں پوچھتے پھر رہے ہیں کہ میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ میثم تمار، میثم تمار، بے انتہا، اور کون بہت سادگی تھی جناب میثم تمار میں، لیکن عاشق تھے امیر المومنین کے۔ جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہاں خون دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، اس حد تک عشق۔ کیا کہا جناب میثم تمار؟ صرف ایک مرتبہ ایک واقعہ اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا ذرا کچھ دیر کے لیے میری جگہ پہ بیٹھیں کھجوریں بیچنے کے لیے، میں ذرا ضروری کام سے جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مولا کائنات، امام المتقین، اور ظاہری خلافت بھی تھی۔ اب کوئی حاکم ہو، کوئی اسلامی دنیا کا کوئی خلیفہ ہو، اور اسے کوئی کہہ دے، خلیفہ تو کیا حکم ہم سے کسی سے کہہ دے، ذرا کچھ دیر کے لیے میری جگہ پہ بیٹھیے میں آتا ہوں، مجھے تو بڑا برا محسوس ہوگا کہ مجھے کھجور بیچنے نہیں آتے، مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں، دکان کا کچھ نہیں، میں یہاں کیا کروں گا بیٹھ کے؟ لیکن امیر المومنین کی عظمتوں پہ میری لاکھ روئے قربان۔ مولا کیا عظمت ہے آپ کی۔ یہ نہیں کہتے میثم تمار تمہیں نہیں معلوم میں تمہارا امام ہوں، تمہارا مولا ہوں، کیا میں آؤں؟ حضرت یہ کائنات کا، میں بھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں، حضرت یہ کائنات کا نظام ہے، اگر یہ چل رہا ہے تو یہ عزاداری کے صدقے میں چل رہا ہے۔ یہ آپ کے ولایت کو، آپ کی مودت کو بڑھاتی ہے۔ آپ کو سمجھ میں تب آتا ہے اسلام کے جب آپ سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کوئی سید الشہداء ہو، کسی ایسی بارگاہ کے اندر آئیں، بڑی بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جناب میثم تمار سے کہا مولا نے، کہا میثم تمار تمہیں میری ولایت کے جرم میں مارا جائے گا۔ کہا مولا کہاں پہ؟ کہا یہاں کوفے میں۔ کہا مولا جگہ؟ کہا اس درخت پہ سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اب جناب میثم تمار ہر روز جا کے پانی دینے لگے۔ کہ اگر علی کے عشق میں موت آنے والی ہے تو کل کی آتی آج آ جائے۔ ہر روز پانی دے رہے ہیں، اس طرح فضال کے جملے پیش کر رہا ہوں، پانی دے رہے ہیں وہاں پہ، لیکن کیا کروں، بہت سے میں بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، صرف وہ محبت مودت کی وجہ سے۔ عجیب و غریب ایک عالم تھا، وہاں پہ پانی دے رہے ہیں، ہر روز پانی دے رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا میثم تمار یہ درخت تو تیرا نہیں ہے، یہ درخت تیرا نہیں ہے، تیرا تو کہیں پہ اور باغ ہے، تو کہیں اور سے کھجور لیتا ہے، اس درخت کو پانی کیوں دیتا ہے؟ کہا تم نہیں سمجھ سکتے، یہ ولایت کا معاملہ ہے، یہاں ولایت کا رشتہ ہے۔ بڑے عجیب و غریب انداز سے ہر روز جاتے، اس گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے جس کا درخت تھا، وہ درخت ایک دن خشک ہو گیا، اب اس پہ پھل نہیں آتا تھا، سارے پتے جھڑ گئے، بس ایک تنا کھڑا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کھجور کے درخت کا تنا بڑا سخت ہوتا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کے سائے میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر روز دعائیں آ کے پڑھتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، یہاں کیوں آتے ہو؟ کہا یہاں میری شہادت ہے۔ کہا درخت تو خشک ہو گیا۔ کہا میرے مولا نے کہا تھا یہاں ہے تو بس یہی ہے۔ اب ایک مرتبہ حجاج نے کہا کہ مجھے کسی ایسے آدمی کو لے کے آؤ، کئی دنوں سے میں نے خون نہیں دیکھا کسی علی کے چاہنے والے کا، کھانا کھانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ علی کے کسی چاہنے والے قتل کرواؤں۔ تو بلایا گیا، جناب میثم تمار کو لے کے آئے۔ جب ایک مرتبہ لائے تو کہا بتا، جس کے جملے کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا نا کہ زیارت کے جملے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا، مولا نے خود بتایا، کہا بتا تیرے مولا نے تجھے کیا کہا تھا؟ حجاج نے جناب میثم تمار سے پوچھا، بتا تیرے مولا نے کیا کہا تھا، کیسے قتل کروں گا؟ کیا کہا تھا؟ تو میری انگلیاں کاٹے گا، ہاتھوں پاؤں کی سولی پہ چڑھائے گا، زبان کاٹے گا۔ اب درخت نہیں بتایا۔ ایک مرتبہ جناب میثم تمار نے کہہ دیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے مولا کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں، تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ افراد کو کہا جاؤ جا کے اس کو سولی چڑھا دو۔ اب جب سولی چڑھا دیا گیا، ہاتھوں میں کیلیں ہیں، انگلیاں کٹ چکی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا اے کوفے والو، آخری مرتبہ میثم کی زبانی
علی کے فضائل سنتے جاؤ، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اب ایک مرتبہ سارا کا سارا کوفہ جمع ہونے لگا، لوگ جمع ہو گئے، جب ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا، کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں کہ جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی ہے، توجہ حضرات کی میرے ساتھ، کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے، میں اس امام کا ماننے والا ہوں جو کعبہ کو حسین و ادنا پہ گیا، جو خانہ کعبہ میں آیا، مسجد سے گیا۔ جب ایک مرتبہ فضائل شروع کیے، حجاج نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، یہ مجمع کیوں لگا ہے اس طرف؟ کہا میں سے میں تمہار علی کے فضائل سنا رہا، کہا جا کے زبان کاٹ دو۔ جیسے زبان کاٹنے لگے، کہا ذرا حجاج سے کہہ دینا جھوٹا وہ ہے میرا مولا نہیں۔